الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین سیدنا و مأوانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وصحبہ وآلہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ويقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولهم خلقا وآخرهم بعثا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آئیے ہم سب آج کی اس مقدس شب میلاد مصطفیٰ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم نسبت رکھنے والی مقدس رات جس میں معراج کے دولہا ساری کائنات کے وہ آقا و مولا حضرت عبداللہ کے پیارے سیدہ آمنہ کے دولارے محبوب رب العالمین اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے اور وہ مقدس شب ربیع الاول کی 12ویں رات تھی۔ اس مناسبت سے جھوم جھوم کر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جامع مسجد طیبہ میں بیٹھے ہوئے اور سارے عالم میں جہاں بھی مسلمان ہیں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلامت علیک یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ صدقہ لینے نور، سبحان اللہ۔ جہاں دیکھو طیبہ ہی کی بہار ہے، بے شک بے شک، جہاں دیکھو طیبہ ہی کا نور ہے، جہاں دیکھو ماہ طیبہ ہی کی جھلک ہے۔ اور قائد اہل سنت نے کیا کرم فرمایا نیدرلینڈ کے مسلمانوں پہ، جبکہ اس مسجد کا نام کچھ اور رکھ سکتے تھے، نورانی رکھ سکتے تھے، علیمی رکھ سکتے تھے، لیکن قائد اہل سنت کو یہ معلوم تھا یہ سب حق ہے لیکن طیبہ والی سرکار کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، اسی لیے یہ مسجد طیبہ ہے اور طیبہ میں جو آتے ہیں وہ طیبہ کی بہاروں کو پاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اللہ، مست بو ہیں بلبلیں، صرف بلبل نہیں پوری دنیا مست ہے، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اللہ اکبر، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جس کو دیکھو آمنہ کے نور کی خیرات پا رہا ہے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ جبکہ وہ وقت وہ تھا ظلمت کا وقت تھا، کفر کا وقت تھا، شرک کا وقت تھا، ناریوں کا دورہ تھا، ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت نے کیا اشارہ فرمایا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، اے آمنہ کے چاند تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور آج ہے مولود حضرت الصلاۃ والسلام، آج ہے مولود حضرت الصلاۃ والسلام، بھر گئی خوشبو سے دنیا الصلاۃ والسلام۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے اور ولادت باسعادت کا جشن اور سیلیبریشن کہ ویسے ہر آن ہر لمحہ
فرشتے اور اللہ تو خود اپنے کرم سے اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام محبت رحمت بھیجتے رہتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں مسلمان ہمہ وقت اور کم سے کم اگر آپ ٹوٹل کر لیں تو نماز ہی کو اگر لیں تو 5 وقت کی نماز پوری دنیا میں اس کو سرکولیٹ کریں اور اس کا انقلاب کریں تو کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اذان نماز نہ ہو۔ پوری دنیا میں 24 گھنٹہ اذان صلات اقامت نماز ہوتی ہے اور وہاں درود پڑھا جاتا ہے، اور مزید برآں جب ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے تو مسلمان وہ اللہ کی وحدانیت اور اسلام اور مذہب پر ایمان رکھنے والی قوم ہے کہ اس کے ہاں دھوم دھڑکا نہیں ہے، یہاں میوزک نہیں ہے، یہاں نوشی نہیں ہے، یہاں مو بادہ خار نہیں ہے، یہاں اگر ہے تو رسول اللہ پہ درود و سلام کا نذرانہ ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اربہا عرب ان گن درود و سلام نعت کے جب گجرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، اور آج کی شب نیدرلینڈ جیسے ملک سے، طیبہ کی بہاروں سے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں جب صلاۃ و سلام کا نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جا رہا ہے، یقین فرمائیں اگر حضور یقیناً حضور کرم فرماتے ہیں، اس لیے کہ حضور تو اپنے کرم سے کسی کو مایوس نہیں کرتے، انہوں نے کرم فرما دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے دوستو ہم اہل سنت و جماعت ایسے ہی میلاد نبی سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں، جشن نہیں مناتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے جہاں شفاعت کی لاجک ہے، جہاں محبت رسول کی لاجک ہے، جہاں اخلاق مصطفیٰ پھیلانے کا لاجک ہے، جہاں بہت سارے دینی اسلامی کام کے فلسفے ہیں، وہاں ہمارا یہ بھی فلسفہ ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری نسل سڑکوں پہ آوارہ نہ گھومے اور یہ راہ حق سے جدا نہ ہو، بلکہ اخلاق مصطفیٰ کو پڑھ کر کے صراط مستقیم پہ گامزن رہے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں، بزم میلاد یوں ہی سجائے رکھیں۔ یہ بزم کب سے سجی ہے اور کب تک سجی رہے گی یہ تو ہم اپنی عمروں کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد اور ولادت کی بزم تو اس وقت سجی ہے جب کچھ نہیں تھا، تو عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ میں صمیم قلب کے ساتھ جامع مسجد طیبہ کی طرف سے تمام ہالینڈ کے بسنے والے سب کو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرمسرت موقع پر آج کی یہ مقدس شب جو شب ولادت مصطفیٰ ہے، اس کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے عظیم نعمت ہے، جو سب سے عظیم رحمت ہے، اس نعمت ذات مصطفیٰ، رحمت ذات مصطفیٰ پر شکر بجا لانے کی رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا رب خود فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمارا رب خود فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر وہ بے رحمت ہی اور اللہ کی رحمت پر۔ میں صرف ایک سوال آپ سے پوری دنیا سے کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں بہت بڑے فضل، بہت بڑی کرم، بہت بڑی رحمت، بہت بڑی اکرام ہیں، لیکن کوئی اپنے سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائے کہ اس دنیا میں آخرت میں سب سے بڑا فضل کون ہے؟ تو سب کو کہنا پڑے گا اللہ کا سب سے بڑا فضل اللہ کے پیارے حبیب کی ذات ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فضل پر، تو معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کے آنے کی رحمت پر، اس کی وجہ سے فَبِذَالِكَ، کہ اللہ کا تم کو فضل ملا ہے، اللہ کی رحمت تم کو ملی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ، بے شک آقا کا جشن مناؤ، سب مل کر کے گاؤ۔ کون؟ کملی والا آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، آمنہ کے پیارے آ گئے، عبداللہ کے دلارے آ گئے، آدم کی آنکھوں کے تارے آ گئے، حضرت نوح کے سہارے آ گئے، حضرت ابراہیم کی مدد کرنے والے آ گئے، سب کے سہارے اللہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ آ گئے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کا نور اور کتاب مبین آ گئی۔
سبحان اللہ. اب اگر آپ چند منٹ ہی رہ گئے ہیں، آج کی رات تو ایسی تھی بے شک کہ دل مچل مچل کر کے کہتا ہے بے شک. کہ حضور کی ولادت کا جب زمانہ قریب آیا، اللہ وہ نور مصطفیٰ جب لباد بشریت اختیار کر کے اس دنیا کو مشرف کرنا چاہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے اہتمام فرمایا، کس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے سیلیبریٹ کیا، کس طرح سے نبیوں کو حکم فرمایا. وہ آپ سنتے ہیں، میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روشنی میں کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جب وہ رسول آ جائے تو اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. لیکن یہ نور مبین، اللہ اکبر. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسد پاک کو مکمل فرمایا اور حکم دیا، تو حضور کے نور مبین کا جلوہ ان کی پیشانی میں نظر آیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور یہ جلوہ ایسا تھا کہ آج صرف حضرت آدم کو اس دنیا میں جب ان کو جسد خاکی دیا گیا تب نہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، 300 سال تک اللہ سے روتے رہے. خیال آیا کہ اے مولا کیا کروں، مان ذہن میں آیا. اللہ اکبر. ذہن میں حضرت آدم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لاؤ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس نبی رحمت کا واسطہ دوں کہ جب میں جنت میں تھا تو جنت کے درختوں پر، جنت کی شاخوں پر، جنت کے پلار پر، جنت کے ہر در و دیوار پر، یہاں تک کہ حوروں کی پتلیوں پر ایک نام لکھا ہوا پڑا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ میں نے پڑھا تھا. تو حضرت آدم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی، اے اللہ تو اپنی رحمت عطا فرما دے اس نبی کے صدقے میں جس کا نام محمد ہے. سبحان اللہ. جس کا نام محمد ہے. رحمت کے دروازے کھل گئے. لیکن خالق کائنات رب العزت نے ارشاد فرمایا، آدم تم نے میرے محبوب کو کیسے جانا؟ سبحان اللہ. اللہ ہی نے آدم کو بنایا، نور ان کی پیشانی میں ڈالا، سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے علم دیا. لیکن اللہ آدم سے ارشاد فرماتا ہے کہ آدم یہ تم نے کیسے جانا؟ یہ محبت کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، ورنہ تو اللہ جانتا ہی تھا کہ آدم کو کیسے معلوم. تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا کہ پالن ہار جب کچھ نہیں تھا اور میں جنت میں تھا تو وہاں میں نے تیرے محبوب کے نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا. تو خالق کائنات نے کہا، ارشاد فرمایا کہ آدم تم نے سچ کہا، اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان کو نہیں پیدا کرتا، کسی بھی چیز کو نہیں پیدا کرتا. انہی کے صدقے میں تم کو پیدا کیا، نبیوں کو بنایا، دنیا کو بنایا، عالم کائنات کو بنایا. حضرت آدم اب اس دنیا میں ہیں اور ان کی اولاد، میں نے کہا تھا نا کہ قرآن پاک میں بھی ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. یہ نور پاک سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں، پاک پشتوں میں، پاک پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور تھا، اور یہ جب نور منتقل ہوا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ذرا گھڑی رکھ دیجیے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یہ سارا سلسلہ آپ پڑھیں تو میں عرض کروں گا کہ حال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح شریف حضرت حوا سے ہوا. تو دنیا اور آبادی کے بڑھنے کا طریقہ یہ ہوا کہ ایک حمل سے کے وقت جڑواں پیدا ہوتے تھے، توئلنگ ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. لیکن اللہ کی عجیب شان ہے کہ پوری پیریڈ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل سے حضرت حوا کے بطن میں توئلنگ پیدا ہوتے تھے. لیکن جب آپ کے صاحبزادے حضرت شیس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وقت آیا تو حضرت شیس تنہا پیدا ہوئی ہے. اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا، چونکہ حضرت آدم کے بعد یہ نور پاک حضرت شیس کی پیشانی میں منتقل ہونا تھا. حضرت شیس کی پیشانی میں یہ منتقل ہوا اور یہی نور پاک منتقل ہوتے ہوئے حضرت نوح تک پہنچا. اور حضرت نوح کی کشتی جب طوفان میں ڈگمگا رہی تھی اور کوہ جودی پر جب وہ محفوظ ہو گئی تو دنیا شاید یہ جانتی ہے کہ وہ کشتی محفوظ رہی. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں
کہ کشتی میں بھی حضرت نوح کی پیشانی میں میرا نور تھا اور میرے نور ہی کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کو محفوظ فرمایا۔ یہی نور مصطفیٰ، یہی نور ازل منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم تک پہنچا، اور حضرت ابراہیم کو جو آگ میں ڈالا گیا تو ہم پڑھتے ہیں کہ آگ کو گلے گلزار کر دیا گیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی پشت میں میرا نور تھا، تو جہاں نور مصطفیٰ ہو وہاں آگ ان کو کیسے چھو سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ نوح کی کشتی کے کھیمن ہار مصطفیٰ جان رحمت ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلے گلزار بنانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہیں، اور یہی حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب آپ دیکھو وقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ کو جب مکمل کر لیتے ہیں دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل، اے میرے رب، اللہ اکبر، کرنا ہمارا کام تھا، کرنی ہماری ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے، انک السمیع العلیم، تو ہی سمیع اور قبول کرنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ لیکن اے پالنہار، کعبہ کو بنایا ہمیں کوئی مزدوری نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، تیری بارگاہ میں یہی ایک دعا ہے کہ میری نسل سے اسی نبی رحمت کو مبعوث فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی دیواروں کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہی اولاد میں حضرت اسماعیل سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا آگے جب عدنان تک پہنچتا ہے، اور عدنان سے آگے جب پڑھتا ہے یہی نور، نور مصطفیٰ حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمکتا ہے، اور یہی نور مصطفیٰ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے جب جناب عبد المطلب کے پیشانی میں چمکتا ہے تو کچھ تو میں نے بتلا دیا تھا، لیکن آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نور پاک حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں اور ان کے پشت مبارک میں گیا تو ایک دن وہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں آرام کر رہے تھے، نوجوانی کا وقت تھا، جوانی کا وقت تھا حضرت عبد المطلب کا، اچانک اٹھے، دیکھا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بال کنگھی کیے ہوئے ہیں، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، گھر والوں نے، خاندان والوں نے کہا کہ اشارہ بھی اس کا مل رہا ہے کہ ان کی شادی ہو، ان کا نکاح ہو۔ اور حضرت عبد المطلب کے بارے میں نے کئی روایتوں کو پیش کیا ہے کہ حال یہ تھا کہ ان کی پیشانی تو چمکتی ہی تھی، کوئی دیکھتا تھا تو مروب ہوتا تھا۔ ابرہہ کے واقعے کو تو میں نے بیان کیا، اسی طرح سے پورے عرب کے واقعے کا حال تھا، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ تھا، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ خاندان کے لوگوں میں حضرت ہاشم وغیرہ نے مشورہ کیا کہ شادی کر دی جائے، نکاح ہوا، اور سبحان اللہ وہ نور مصطفیٰ جو ان کی پیشانی میں تھا، ان کے جسم پاک میں تھا، نکاح ہوا تو حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سب سے چھوٹی اولاد حضرت عبداللہ کا وجود ہوا۔ 10 بچے تھے حضرت عبد المطلب کے، 10 صاحبزادے تھے، لیکن ان میں سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت، سب سے نیک، پاک باز، رحمتوں اور برکتوں والے حضور کے جو والد ہونا تھا، جن کو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب یہ نور چمکا تو مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، مکہ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جس طرح سے حسن یوسف پہ لوگ جان نچھاور کرتے تھے، حسن عبداللہ پر لوگ اپنی جانوں کو نچھاور کرتے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کے خاندان میں ان کا نکاح ہو جائے، لیکن یہ تو ازل کی باتیں ہیں، قسمت کی باتیں ہیں، لکھا وہاں گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے سے ان کا نکاح اس پاک بیوی، اس پاک ماں، اس پاک خاتون کے رحم مبارک میں نور مبارک کو منتقل ہونا تھا جو قدرت نے لکھ دیا تھا۔ وہ سیدتنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی والدہ ماجدہ ہونے والی ہیں، نکاح ہوا۔ بڑے لمبے واقعات ہیں، سیرت کی کتابوں پہ پڑھیں تو دل مچل جائے گا۔ نکاح ہوا، اب جب یہ نور پاک حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک میں آیا، بطن پاک میں آیا، تو سیدہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کوئی چیز کا شعور نہیں ہوتا، البتہ مبشرات آنے لگے، ندائیں اور غیب سے آوازیں آنے لگیں، آمنہ تجھ کو مبارک ہو، تو اس وجود پاک سے مشرف ہو گئی، اس کا نور پاک تیرے بطن پاک میں منتقل ہوا کہ جو سارے عالم کا سردار ہے،
جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ 6 مہینے کے بعد فرشتے آ رہے ہیں، رحمت کی بشاریں آ رہی ہیں، خوشخبریاں آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے آمنہ تجھ کو مبارک ہو، تیرے وجود میں، تیرے بطن پاک میں وہ نور مصطفیٰ ہے جو سارے عالم کا صدقہ ہے، سارے عالم کا نور ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ جو جو زمانہ قریب آ رہا ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آ رہا ہے، مکہ کی سرزمین ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ گیا کہ جب یہ نور پاک منتقل ہوا آمنہ کے بطن مبارک میں، وہ سال قحط کا تھا، سوکھا تھا، لیکن نور مصطفیٰ کے انتقال کی برکت سے سارا مکہ، سارا عرب، سارا حجاز خوشحال ہو گیا، فارغ البال ہو گیا، بارشوں والا ہو گیا، رحمتوں والا ہو گیا۔ گویا کہ اب موسم کا رخ بتا رہا ہے، موسم کا رخ بتا رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، موسم کا رخ بتا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، فرشتے بتا رہے ہیں کہ اب وہ آ رہا ہے جو لوگوں کی تقدیروں کو بدل دے گا۔ اب وہ مصطفیٰ جان رحمت آنے والا ہے جو کفر و دلالت کو بدل دے گا، جو لوگوں کی قسمتوں کو بدل دے گا، جو گرتی ہوئی انسانیت کو اٹھا دے گا۔ اب وہ آ رہا ہے، پوری دنیا میں یہ شور و غوغا ہو رہا ہے کہ کون آ رہا ہے۔ نظام قائم کر دیا گیا، خوشحالی آ رہی ہے، ربیع کا موسم آ رہا ہے، بہاریں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ جب وقت پورا ہو گیا شب ولادت مصطفیٰ کے سلسلے میں، آپ انسائکلوپیڈیا کو پڑھ لو، آج توقیت کا زمانہ ہے، علم حیت کا زمانہ ہے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 571 عیسوی تھا، دوشنبہ مبارکہ کی صبح صادق کا وقت تھا۔ اس وقت جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، حکم دے دیا گیا ہے، آج رب العالمین نے خصوصی طور پر حکم دے دیا ہے جنت کو مزید سجا دیا جائے، آراستہ کر دیا جائے، آسمانوں کو جگمگا دیا جائے۔ اور تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ آمنہ کا لال جب آ رہا تھا تو آمنہ خود فرماتی ہیں مجھے محسوس ایسا ہوا کہ میرے گھر کے چھت پر ستارے نیچے آ گئے ہیں، یہ ستاروں کے قمقمے بتا رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا نور آ رہا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ آ رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنت کی حوریں مچل مچل کر آپ فرشتوں کی بارات لگا دی گئی ہے، عالم کائنات کو بتا دیا گیا ہے، اور جانوروں کو بتا دیا گیا ہے، قریش کے جانوروں کو بتا دیا گیا ہے کہ آمنہ کے لال، آمنہ کے گھر میں جو آ رہا ہے وہ کوئی خاص آنے والا ہے، جنہیں کے لیے دنیا بنائی گئی، یہ مہو مہر و انجم ہے جن کے لیے، اس نبی کے لیے ساری کائنات بتائی گئی۔ تو قریش کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مبارکباد دے رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اب جو ظلم ہو رہا یہ ختم ہوگا، انسان جو جانور ہو گیا وہ انسانیت کے دائرے میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ 12ویں ربیع الاول کی شب تھی، حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے کسی چیز کی ثقل کا، سوار پن کا، بوجھ کا، کسی طرح کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا، البتہ مبشرات سے گھر خوشبوؤں سے بھر گیا، رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جب میں کن لفظوں میں، ایک تو وقت دامن گیر ہے، ورنہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ میلاد نامے کو میں پڑھتا اور بتاتا، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے بفضل تعالیٰ، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے، ہم لوگ کچھ نہیں ہیں، اگر اعلیٰ حضرت اور قائد اہل سنت اور اپنے اساتذہ کہ جوتیوں کے پاس بیٹھنے کی بھی جگہ ہم کو مل جائے یہی ہمارے لیے کافی ہے، ورنہ کچھ کسی کو کچھ نہیں ہے، ہم سب بالکل نکمے ہیں، ناکارے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے رسول اللہ کے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء سے محبت کرنے والے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ صحابہ اہل بیت اطہار کی تعلیم کو دل سے لگائے ہوئے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ قائد اہل سنت کو ہم عالم ربانی سمجھتے ہیں۔ اور انہی کلمات کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں
طیبہ اگر طیبہ ہے تو طیبہ صرف اس لیے ہے کہ یہاں اللہ کا کام ہو، یہاں رسول اللہ کی محبت کا پیغام آئے۔ یہ بہاریں، یہ جلوے قائد اہل سنت کی رحمتیں اور برکتیں ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کی برکتوں کا صدقہ ہے کہ میلاد نبوی یہ ہوتا رہے گا، یہ بزم سجتی رہے گی۔ اس لیے دوستو، رسول کا جو غلام ہے، رسول کا جو غلام ہے وہ سب کے دلوں میں محترم ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا کریں؟ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ واصحابہ الادام وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضی بان تصلی علیہ۔ میں وقت کا پابند ہوں، 10 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اب اگر آپ کو سننا ہوگا تو صبح صادق کے وقت آئیے جو ولادت کا ہے، تو چند منٹ انشاءاللہ میں بتلا دوں گا کہ نور مصطفیٰ جب آیا تھا تو اس وقت کیا سما تھا، اس وقت کیا کیفیت تھی، اس وقت نور کے جلوے کیا تھے، وہ میں انشاءاللہ نعت کے پروگرام کے بعد چند منٹ کہوں گا۔ تقریر کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اس وقت کہوں گا انہی لفظوں کے ساتھ ساتھ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے۔ اور انشاءاللہ صدرداغ 13 ستمبر ایلف یور جو آپ کو، یہ تو آپ کے لیے تھا۔ میں طیبہ والوں سے، انتظامیہ سے بار بار کہتا ہوں، پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں کہ یہ رحمت العالمین کا جلسہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ عالمین کے لیے ہے۔ یورپ کے نان مسلموں کو بھی بتایا جائے، ان کو بھی کھلایا جائے، ہالینڈ میں بسنے والے سب کو بتایا جائے ہمارا نبی سب کا نبی ہے، وہ رحمت العالمین ہے، تو ان کو بھی بتایا جائے، ان کو بھی دعوت دی جائے۔ ڈچ میں، انگریزی میں بھی جو ہو بورڈ کے ساتھ اہتمام کیا جائے، یہ ہونا چاہیے، چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جو اس ملک میں ہے، ہمیں بردرہٹ کے ساتھ، اسلام کی حقانیت کے ساتھ، اسلام کے پرچم کے ساتھ رہنا ہے، قرآن کے نور کے ساتھ رہنا ہے، اور اسلام کے اصول کے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ رحمتوں کے ساتھ ان کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، بچوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے وہ رحمت عالم ہیں۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ میلاد نبوی کی برکتیں یہ بڑھتی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ صبح آپ تشریف لائیں، ٹائم اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس وقت صلاۃ و سلام بس یہی کہوں گا کہ جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سات پلاک و سلام۔ روزانہ صلاۃ و سلام آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس ٹائم، اس وقت، اس ساعت دل ہمایوں، اس ایمان افروز ساتھ جو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے مناسبت رکھتا ہے، اس ٹائم جب پڑھیں گے تو خدا کی قسم مدینہ طیبہ سے سارے حجابات اٹھ جائیں گے، اور ڈائریکٹ میرے آقا کی بارگاہ میں آپ کے، ہمارے سب کے، سارے مسلمانوں کے صلاۃ و سلام پہنچ جائیں گے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جامع مسجد طیبہ کے دستور نے، منتظمین نے، علماء نے، امام نے، مؤذن نے، جماعتیوں نے، فراغ گروپ نے، سب نے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بزم کو سجایا، لنگر شریف کا جن بھائیوں نے اہتمام کیا، خدا کی قسم جو نبی کے نام پر کچھ بھی کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ اسے پروان چڑھاتا ہے۔ اور طیبہ تو وہ ہے کہ طیبہ میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ قائد اہل سنت اور بزرگوں کی دعا ہی دعا ہے۔ اب کھڑے ہو جائیں ان کلمات میں۔ مجھ سے کہنے سننے میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو معاف کیجیے گا اور دعا کیجیے گا۔